السلام عليك يا حجة الله في أرضه. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّ مُنْتَظِرُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی قدر، ہمارے اکثر نوجوانوں میں، جوانوں میں اور مومنین میں بالعموم یہ سوال ان کے ذہنوں میں رہتا ہے کہ زمان غیبت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام میں ایک منتظر کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے. سورہ مبارک ہود میں پروردگار 121 اور 122 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب ان لوگوں سے کہ جو ایمان نہیں لائے ہیں یہ کہہ دو اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر جو تمہاری حیثیت، جو تمہاری قدرت ہے، جو تمہارا امکان ہے، اس کے اعتبار سے تم عمل کرو. ان عاملون، اور ہم اپنی جگہ پر اپنا وظیفہ، اپنا عمل انجام دیں گے. وانتظروا ان منتظرون، تم بھی منتظر رہو اور ہم بھی منتظر رہیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ مبارک ہود میں پروردگار اپنے حبیب کے ذریعے سے جن ایمان نہ لانے والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے حصے کا کام کرو، تم اپنی جو تمہاری بساط و قدرت ہے، جو تمہارے لیے ممکن ہے، تم اس پہ انجام دو اور ہم اپنا کام انجام دیں. اور پھر جس چیز کا انتظار کرایا جا رہا ہے، کیا وہ صرف قیامت ہے؟ یعنی کیا ایسا ہے کہ باطل، ظالم، طاغوت، استعمار، استکبار، استحصال کرنے والے افراد اس دنیا میں جو ان کا دل چاہے گا، جو ان کی قدرت ہوگی، جو ان کی وسعت ہوگی، وہ انجام دیں گے، اور مومنین اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں کریں گے؟ نتیجہ قیامت میں سامنے آئے گا، اور یہ انتظار قیامت کا انتظار ہے. اگر ایسا کچھ دیر کے لیے مان لیا جائے، جیسا کہ بعض علماء کا یا بعض مفسرین کا خیال بھی ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ایمان والے ہیں، جو خدا کے اوپر ایمان رکھ کر تمام تر قوت کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں، ان کے عمل کا، ان کے کام کا، ان کے وظائف کا دنیا کے اندر کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا. یہ بات اگر قرآن کی دیگر آیات کو سامنے رکھا جائے کہ جہاں پر پروردگار مثلا ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اس طرح کی جو دیگر آیات ہیں کہ جو کہ زمین کے اندر خلافت اللہ کی بات کرتے ہیں، زمین پر اللہ کی حکومت کی بات کرتے ہیں، یہ نظریہ ان کے ساتھ زیادہ مناسب نہیں دکھائی دیتا. بلکہ قرآن اور روایات سے واضح طور پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم زمین پر بھی اپنی حکومت قائم کرے گا، اور اس زمین کے اوپر حکومت الہیہ نے قائم ہونا ہے. سوال اب ہمارے ذہن میں صرف یہ ہے، دو سوال جس پر ہمیں خاص طور پر منتظرین امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کو سوچنے کی ضرورت ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ غیبت ہو جانے کے بعد اگر ہم غیبت کو انڈسپینسبل اور ناگزیر تصور بھی کر لیں کہ یہ غیبت کا مرحلہ بالآخر ہونا تھا، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس غیبت نے اتنا طولانی بھی ہونا تھا؟ کیا یہ ضروری ہے کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام 1200 سال یا اس سے زیادہ کی مدت پردہ غیبت میں گزاریں؟ کیا یہ واقعاً ضروری ہے؟ اگر یہ ضروری نہیں ہے تو دوسری طرف سے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ کیا اب یہ مدت اتمام پذیر ہے یا خدا نخواستہ اس نے اور زیادہ آگے بڑھنا ہے؟ بس ایک سوال ہمارا غیبت سے متعلق یہ ہے.
1200 سال کا عرصہ حتماً ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ امام کی غیبت کو اتنا طولانی ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے اندر وہ کون سا مسنگ ایلیمنٹ ہے کہ جس کے انجام نہ دینے کی وجہ سے امام کی غیبت اتنی طولانی ہو رہی۔ دوسری جانب منتظرین ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم جب کسی شے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایونٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز بالآخر اس کا ایک ہدف اور ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم فرض کیجئے کہ امام زمان علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں تو کیا صرف شخص یعنی امام نے آنا ہے اور بات ختم؟ یا نہیں، امام کی آمد ایک ہدف رکھتی ہے، ایک مقصد رکھتی ہے۔ جس دن ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ امام کی غیبت بھی ہدف مند ہے اور امام کا ظہور بھی ہدف مند ہے، اور ہم اس ہدف کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، خود بخود ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ لہذا عزیزان من، جب تک ہدف اور ٹارگٹ مشخص اور معین نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان کے عمل کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ بے ہدف سفر کرنے والے، بے ہدف حرکت کرنے والے، بعض اوقات ان کی حرکت نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے، خود ان کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ لیکن ہدف مند حرکت چاہے مختصر سی ہی کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں ذات کو یا معاشرے کو ضرور فائدہ پہنچاتی ہے۔ لہذا اگر ہم ہدف مند انتظاری حرکت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم ان ٹارگٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بحث طولانی ہے لیکن میں خلاصہ ایک بات میں کروں گا۔ اہل سنت برادران کی تمام روایات، شیعہ تمام روایات، عقلی ادلہ، دیگر مذاہب کے اندر منجی عالم کا تصور، ان تمام ادلہ کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ زمین پر الہی حکومت قائم ہونا ہے۔ اب اس وقت اس الہی حکومت کے قیام کے لیے ہر انسان جس جگہ کھڑا ہے، جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جو اس کے اندر استطاعت ہے، اگر وہ اس حکومت الہیہ کے قیام کے لیے حرکت کر رہا ہے اور اس سے متعلق اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے تو خود بخود وہ امام کے راستے میں ایک ایسا منتظر ہے کہ جو ہدف مند حرکت کر رہا ہے، جس کا ایک قدم بھی امام زمانہ، معاشرے اور خود اس کی ذات کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو حرکت ہے، اس کی ڈائریکشن کیسی ہونی چاہیے؟ ہر وہ ڈائریکشن جو حکومت الہیہ کے قیام، نفاذ اور اس کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ایسے کسی شعبے کا انتخاب کرتے ہیں، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک ایسے جوان کی حیثیت سے کہ جو میدان میں آ رہا ہے، ایک ایسے معاشرے کے فرد کے اعتبار سے کہ جو معاشرے میں بالآخر کچھ نہ کچھ کر ضرور رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ حلال اور جائز ہے تو بحث ختم ہے۔ اس کے بعد آیا آپ کا اپنا کام حکومت الہیہ کو مستحکم کرنے میں سازگار ہے یا نہیں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کام، وہ جاب، وہ بزنس، وہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے، تو پھر اپنی جہت کو تبدیل کریں اور اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور تلاش کریں کہ جو حکومت الہیہ، خدا کی حکومت، امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے استحکام اور اس کی بقا اور دوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ جس دن ہم اجتماعی طور پر، اور اجتماعی طور پر مراد ایک چھوٹا سا گروہ نہیں ہے، اجتماعی طور پر حتیٰ مراد ایک آدھ ملک بھی نہیں ہے، اجتماعی طور پر مراد یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں یہ فکر پھیلائیں کہ اس وقت انسان کی نجات فقط اور فقط حکومت الہیہ، اس منجی عالم اور امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے، اور اس حکومت کو بنانے میں اگر میں 1 روپیہ بھی اپنی ذات سے، ایک چیز بھی اس ڈائمنشن میں خرچ کر رہا ہوں کہ جو حکومت الہیہ، کسی بھی ایک حکومت کو بنانے کے جو اراکین، ضروری اراکین ہوتے ہیں کہ جس میں عدالت بھی شامل ہے، جس میں اقتصاد بھی شامل ہے، جس میں سوشولوجی بھی شامل ہے، جس میں اس کی جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائمنشنز بھی شامل ہیں، ان میں سے کسی بھی ڈائمنشن میں اگر میں مدد کر رہا ہوں تو گویا میں خود امام زمان علیہ السلام کی مدد کر رہا ہوں۔ اب من حیث طالب علم مجھے یہ چاہیے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں کون سے ایسے شعبے میں جا کر تحقیق کروں جو امام کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ میں کسی ایسے سبجیکٹ کا انتخاب کروں
کہ جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہو، لیکن اس کا فائدہ حکومت الہیہ کے قیام میں ڈائریکٹلی نہیں ہو رہا ہو، تو مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کس طرف سفر کر رہا ہوں۔ لہذا اگر ہم اپنے ڈائمنشن کو امام کی طرف متوجہ کر کے اور اس پر متمرکز کر کے آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہم اپنے لیے خاص وہ ذمہ داری بھی پیدا کر لیں گے خود بخود کہ جو الہی اور ڈیوائن ذمہ داری ہوگی، اور اس کا تعلق انشاءاللہ امام کے حقیقی منتظر ہونے سے ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔